انڈین آرمی کی جانب سے ایک پاکستان کے اندر 12 جو ڈرونز ہے، پاکستان کے اندر 12 ڈرونز کو داخل کیا گیا اور مختلف شہروں کی جانب. اس میں میرے پاس جو تفصیلات آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. گجرانوالہ کے سائٹ پہ ایک میزائل اٹیک ہوا اور اس میزائل کو کامیابی کے ساتھ فضا کے اندر پاک فضائیہ اور افواج کی جانب سے انٹرسپٹ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. مودی جو ہے مودی سرکار اور انڈین آرمی کی جانب سے ایک کھیل کھیلا گیا ہے اور وہ کھیل جو ہے بہت خطرناک ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پاکستان کے مابین جاری گزشتہ 2 ہفتوں سے زیادہ جو جاری لڑائی ہے اس میں کل رات ایک دفعہ پھر شدت آئی ہے، اور وہ شدت یہ ہے کہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے انڈیا کے اوپر جوابی حملہ کیا جائے گا. گزشتہ روز انڈیا کی جانب سے جو آفیشلی بیان سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ میزائل کے تھرو میزائل وہ کہ رافیل میں جو میزائل ہے اس کے تھرو 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پھر پاکستان کی جانب سے پاکستان آرمی اور فضائیہ کی جانب سے بھرپور دندان شکن جواب دیا گیا، اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے اور انیشیلی جو انڈین میڈیا ہے ان کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ کئی طیارے لگ بھگ 5-6 طیارے جو ہے اس جو دندان شکن جواب دیا گیا تھا اس جواب کی زد میں 5 طیارے لگ بھگ 6 طیارے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے انڈیا کو. اور اس میں جو ضروری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ رافیل طیارے جس کو جدید طیارے سمجھے جاتے ہیں اس کو وہ جو ہے اس کے زد میں آئے ہیں. دوسری جانب کل رات کو ایک دفعہ پھر اس میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے. وہ پیشرفت یہ ہے کہ پاکستان اور انڈین افواج جو ہے وہ کل رات الرٹ پر تھی. انڈیا کی جانب سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جواب دیا جائے گا، لیکن پاکستان اس وقت جو تیاری ہے اس میں مصروف ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقت اور جواب کے لیے ہم طے کریں گے کہ کہاں پر جواب دینا ہے، کہاں پر ہم نے جو ریٹیلیشن ہے وہ کرنی ہے. لیکن تاحال پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا قدم اٹھایا نہیں گیا. اب کوشش کریں گے کہ وہ تفصیلات اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ کل رات کو دیر لگ بھگ 12 بجے جو شروعات ہوئی ہے دونوں جانب سے. شروع میں یہ ہوا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں راولپنڈی، پنجاب کے دیگر علاقوں میں، اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ کی گئی. پھر اس وقت یہ بھی ہوا کہ جو صورتحال جو جنگی صورتحال ہوتی ہے اس میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا. بجلی سارے جو شہرز ہے اس میں بجلی بند کر دی گئی. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، انڈیا میں بارڈرز ایریا میں جتنے بھی قصبے تھے، جتنے بھی علاقے تھے اس میں بھی بجلی بند کر دی گئی تھی. شروع میں جو فلائٹس آپریشن تھے وہ کراچی میں تو جاری معمول کے مطابق جاری رہا، لیکن لاہور، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں فلائٹس آپریشن جو ہے اس کو بند کر دیا. اور جن فلائٹس نے ٹیک اپ کرنا تھا اور جن فلائٹس نے آنا تھا ان کو ڈائیورٹ کر کے کراچی کی جانب یا مختلف جگہوں کے مختلف ایئرپورٹس کی جانب ان کو روانہ کر دیا گیا. پھر جو شروعات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گجرانوالہ کے سائٹ پہ ایک میزائل اٹیک ہوا اور اس میزائل کو کامیابی کے ساتھ فضا کے اندر پاک فضائیہ اور افواج کی جانب سے انٹرسپٹ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. اب اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس میں مودی سرکار اور انڈین آرمی کی جانب سے ایک کھیل کھیلا گیا ہے، اور وہ کھیل جو ہے بہت خطرناک ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر ہوا یہ کہ انڈین آرمی کی جانب سے ایک پاکستان کے اندر 12 جو ڈرونز ہے، پاکستان کے اندر 12 ڈرونز کو داخل کیا گیا اور مختلف شہروں کی جانب. اس میں میرے پاس جو تفصیلات آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن مختلف شہروں میں ڈرونز کو اندر داخل کیا گیا، اور یہ وہ ڈرونز ہیں اس حوالے سے اگر سوچیں اور بات کریں تو یہ وہ ڈرونز ہیں جو سرویلنس کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ جو پہلا حملہ نہیں بلکہ پہلا ڈرون جو تباہ کیا گیا وہ ہے ملیر میں.
ملیر کراچی کا ایک ایریا ہے، اس میں پہلا ڈرون جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کر کے تباہ کر کے گرا دیا گیا۔ دوسری جانب دوسرا ڈرون جو ہے وہ ڈوک جبی کسرا، یہ ایک علاقہ ہے پنجاب میں، اس میں اس کو تباہ کر کے گرا دیا گیا، جس میں ایک شہری جو ہے وہ شہید ہوئے اور وہ سیکیورٹی گارڈ تھے، وہ اس ڈرون کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سرویلنس ڈرون ہے، لیکن انہوں نے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خودکش بمبار ڈرون کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پائلٹ لیس ڈرون ہوتا ہے، یہ ادھر سے مطلب جو دشمن ایریا ہوتا ہے وہاں سے یہ کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ یا تو دہشت گرد ٹھکانے ان کے نشانے ہوتے ہیں، یا آرمی کی تنصیبات ان کے نشانے پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا یہ ملیر میں گرا ہے، ملیر میں ایک شہری علاقے میں گرا ہے، دوسرا جو ہے سندھ میں گرا ہے، اس میں ایک شہری جو ہے وہ شہید ہوا ہے، دوسرا جو ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم جو اس وقت جہاں پر PSL جاری ہے، وہاں پر راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے ملحقہ فوڈ سٹریٹ میں ڈرون وہاں پر ایک گرا ہے، اور وہ جو ہے اس وقت ایک درخت سے ٹکرا گیا ہے، جس سے ایک شخص جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے، اور ڈرون گرنے سے دکان کے شیشے اور دیگر جو سامان ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اور دوسرا جو ہے تیسرا ڈرون جو ہے وہ لاہور میں گرا ہے، اور لاہور میں گرنے سے وہ ایک زمین پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ گرا ہے جہاں پر کوئی نہیں تھا، اور پھر عام لوگ جو ہے اس کے گرد جمع ہوئے۔ اس میں اگر بات کریں تو یہ 12 ڈرونز سے، اور 12 ڈرونز کو جو آرمی ہے یا پاک فضائیہ ہے ان کی جانب سے کامیابی کے ساتھ انٹرسیپٹ کیا، تباہ کر دیا گیا۔ لیکن سب سے اہم جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرونز ہے وہ پاکستان کے اندر اگر داخل ہوئے تو ان کو گرایا کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ایک ڈرون کراچی تک گیا، دوسرا ڈرون جو ہے لاہور، تیسرا ڈرون وہ جو ہے راولپنڈی کے اندر۔ اگر بات کریں تو یہ جو پاک آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے GHQ، اس سے چند کلومیٹر فاصلے پر اس کو گرایا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو وہاں پر کیوں نہیں گرایا گیا جہاں پر یہ داخل ہو رہا تھا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس انٹرسیپٹ میزائل ایسے موجود ہے کہ وہ ہوا کے اندر میزائل کو گرا سکتا ہے، انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے، جواب اس کا اگر میں اپنی طرف سے یہ تجزیہ پیش کرنا چاہوں، یہ بات کرنا چاہوں اس کے اوپر، تو یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں 12 ڈرونز، اس کے اوپر انڈیا کا کل خرچہ آیا ہوگا لگ بھگ اگر بات کریں 1 کروڑ خرچہ آیا ہوگا یہ 12 ڈرونز کے اوپر۔ لیکن پاکستان کا ایک میزائل اگر اس کو انٹرسیپٹ کرے، اس کو تباہ کرے، تو ایک میزائل کے اوپر 50 سے 80 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ پاکستان نے اس طرح کے ڈرون جو زیادہ نہ تباہی پہ لاتا ہے نہ نقصان کرتا ہے، اور اپنے ہی فضا کے اندر اس کو مطلب 12 ڈرونز ہے، انہوں نے 12 ڈرونز بھیج دیے، کل وہ 12 اور بھیج دیں گے۔ لیکن یہ اس کے لیے ایک حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ جو فضائیہ پاک فضائیہ ہے یا جو آرمی ہے وہ ان کی جانب سے کیا راستہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہوا کے اندر آپ اس کو انٹرسیپٹ کریں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ 10,000 کا ڈرون آپ اس کو 10 لاکھ میں گرائیں گے تو ملک کو نقصان ہوگا، ملک کی جو اکانومی ہے اس کو نقصان ہوگا۔ تو کل رات کو اس طرح کے معاملات بنے رہے، اور جو ایک میزائل حملہ کیا گیا گجرانوالہ میں مبینہ طور پہ جو کنفرم بھی کیا گیا ہے، تو اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، ہوا کے اندر فضا کے اندر اس کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا رات کے اندھیرے میں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے علاقے امرتسر میں جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے، امرتسر میں وہاں پر جو میزائل اٹیک ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس وقت تک پاکستان کی جانب سے انڈیا کے اندر LOC کے علاوہ کہیں بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جو میزائل حملہ ہوا ہے آپ اس کو سوچیں، اس کے اوپر آپ سوچیں کہ جو حملہ ہوا ہے وہ امرتسر میں ہوا ہے،
اور امرتسر پنجاب کا ایک علاقہ ہے جہاں پر سکھ جو میجارٹی رہتے ہیں، وہاں پر سکھ ہے۔ سکھ وہ لوگ جو ایک خالستانی تحریک چلا رہے ہیں۔ خالستانی تحریک یہ ہے کہ وہ انڈیا سے علیحدہ ہو کے اپنا ایک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، خالستان۔ اور تو اس تحریک کے لوگ جو ہے وہ امرتسر میں رہتے ہیں، اور اس جگہ پہ ایک جو اٹیک ہوا ہے، میزائل اٹیک، تو اس کو جب وہ امرتسر کے اندر داخل ہوا ہے اور انہی حدود کے اندر اس کو پھر انٹرسیپٹ کر دیا گیا، لیکن پاکستان نے اس میزائل یا کسی بھی کارروائی سے انکار کیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مودی سرکار جو اس وقت بکلا گئی ہے، بکلاہٹ کا شکار ہے، ان کی جانب سے اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملے ہونا شروع کر دیے گئے، تاکہ یہ جو ہے پاکستان سے یا پاکستان کے افواج سے یا جو پاکستان کی حکومت ہے ان سے یہ بدزن ہو جائے۔ ان کی جانب سے ابھی جو پابندیاں لگائی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے، تو وہ پاکستانی شہریوں کے اوپر لگائی گئی ہے، لیکن پاکستان نے سکھ کہ جو بھی سکھ پاکستان آنا چاہتا ہے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ یہاں پر مذہبی رسومات کے لیے آ سکتا ہے، یہاں پر مقدس مقامات جو ان کے لیے ہے وہاں پر وہ وزٹ کرنے آ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن انڈین شہریوں کے اوپر پاکستان کے اندر پابندی ہے۔ تو انڈین جو مودی سرکار ہے ان کی جانب سے جو عوام ہے یا جو امرتسر کے لوگ ہیں، جو پنجاب کے لوگ ہیں، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کو پاکستان سے، پاکستانی حکومت سے اور افواج سے بدزن کرنے کے لیے یہ ایک راستہ اختیار کیا گیا، اور اسی راستے میں بھی پاکستان نے انکار کیا کہ ہم جو ہے پاکستان نے کوئی بھی حملہ نہیں کیا، اور جو حملہ کیا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے افواج کی جانب سے کیا گیا ہو۔ تو شاید کل کے معاملات کے حوالے سے، کل کے حملے کے حوالے سے، یا جو 12 ڈرونز گرائے گئے اس حوالے سے آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پاکستان نے اتنی جلدی میں کارروائی کیوں نہیں کی۔ یہ جتنے بھی ڈرونز ہیں سب سرویلنس والے ہوتے ہیں، اور یہ ایئر ڈیفنس کو سیچوریٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے اور ان کو کہیں نہ کہیں سے مصروف رکھے۔ ان کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اس طرح کے ڈرون۔ اور یہ جو ہے جو میزائل مارے جاتے ہیں، انٹرسیپٹر میزائل مارے جاتے ہیں، تو ان کی قیمت ڈالرز میں ہوتی ہے۔ اب میں نے کہہ دیا کہ آپ اگر ایک ڈرون کی قیمت 50,000 ہے تو پھر انٹرسیپٹر کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہے، جو پن کیا جا رہا ہے کہ کہاں پر حملہ کرنا ہے، کہاں پر کون سے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے، تو پھر جب پاکستان کی جانب سے جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو خاموشی ہے، یہ خاموشی بھی بہت خطرناک ہے۔ اس وقت جو خاموشی ہے یہ بھی خطرناک ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ اور جو تفصیلات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹھکانوں کو پن کیا جا رہا ہے، کسی بھی وقت پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے رہیں گے ایک اور ولاگ میں۔